بہرحال میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت سارے علماء وسیلہ شہداء اور انبیاء کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب زندہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو انبیاء تو زندہ ہے، لہذا ان کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ بالکل قرآن میں یا حدیث میں کسی جگہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ایک اندازہ ہے نا، ہمارا قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سیدھا نہ پکڑے، سیدھی اللہ سے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا، کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما؟ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے۔ دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے، یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے، کہ ہم نبی کے امت میں ہیں تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شرک کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے، ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے، تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے، اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتہ کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے تو وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتہ وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیں، ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا، تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتہ تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر؟ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے۔ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا وہ ان پہ کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے، کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اصول طے کروا لیجئے، ما انا علیہ واصحابی، دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لاؤ ثبوت لاؤ، بس ٹھیک ہے۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی شے دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ میں نے بتایا کہ درود شریف اور اللہ کا ذکر پڑھ کر کے دعا کریں گے قبول ہوگی۔ یہ صدقے اور واسطے وغیرہ ان کی کوئی مضبوط روایتیں موجود نہیں ہیں، کمزور روایتیں ہیں، ان کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام تک بھی رہتے ہیں تو میں نے اس میں کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرالریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں 593 نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو طریقہ تو بتا دیے گئے، اگر نبی پہ آپ کو اعتبار ہے تو آپ اس طریقے پہ عمل کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، دعا کا پروٹوکول ہے درود۔ محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں، کیا کسی نبی
वली या कब्र वाले का वसीला देकर दुआ मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना, वो फौतशुदा का हो या वो जिंदा का हो, बिल्कुल जायज़ है। हदीस पाक से भी साबित है, कुरान करीम से भी साबित है। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 91, कुरान करीम में वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले लोग रसूलुल्लाह का नाम लेकर वसीला देते और अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह ने फतह अता फरमाते। तो कुरान करीम ने इस मौके पे मकाम मदह में जिक्र किया, इन पर रद्द नहीं किया कि इनकी ये बात गलत है। बाकी गलतियों की बात उन लोगों की गलती रब ने बताई, इस बात की रब्बुल इज़्ज़त ने तायद की है। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना यूं जायज़ है। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल का वसीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद देते हैं। हदीस पाक सही रिवायतों में मौजूद है, सैयदना बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम साहब रहमतुल्लाह के उस्ताद बनते हैं, ये सहाबी रसूल पे हुज़ूर पाक अलैहि सलाम का वसीला देते थे। तो हुज़ूर अलैहि सलाम का वसीला दें, नमाज का वसीला दें, ज़कात का वसीला दें, इबादत का वसीला दें, बुजुर्गों का दें और मांगे अल्लाह से कि अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल वसीले का मुतलकन इनकार करना ये जहालत है, और वसीले को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना ये जुल्म पर मबनी काम है। जो इन्होंने आयत पढ़ी है मैं उसको बाद में देखता हूँ, पहले मैं आपके सामने वो वसीले ज़िक्र कर रहा हूँ जो जायज़ हैं। ये पहले नंबर पर आपकी स्क्रीन पर सूरह आराफ की आयत शो हो रही है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हैं, उन नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ करो। ये पहला वसीला है जो अल्लाह ताला की सिफ़ात और अल्लाह ताला के नामों का है, ये बिल्कुल जायज़ है, इस पर इत्तेफाक है। दूसरे नंबर पर अपने आमाल का वसीला देना जायज़ है। यह आपकी स्क्रीन पर मुस्लिम शरीफ की हदीस शो हो रही है, 3 बंदों वाली हदीस, जो 3 बंदे गार में फंस गए थे। ये बड़ी मशहूर हदीस है। फिर उन्होंने अपने अपने नेक आमाल का वसीला दिया, मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो ठहरा कर पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर पर किसी ज़िंदा इंसान को ये कहना कि आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, ये वसीला भी जायज़ है। यह आपकी स्क्रीन पर हदीस शो हो रही है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के अंदर जिस वक़्त काहत साली हुई तो आप हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान में लेकर आए और सहाबा इकराम को भी लेकर आए और अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, जब तक आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान ज़िंदा थे तो हम उनको कहते थे कि वो आपके दरबार में दुआ फरमाते थे, लेकिन आज वो हम में रहे नहीं हैं, इसलिए हम आज रसूलुल्लाह के चचा को लेकर आए हैं, ये आपके हुजूर हमारी तरफ से दुआ करेंगे और आप हमें बारिश अता फरमाएं। तो किसी इंसान को ये कहना कि आप मेरे लिए दुआ करें, ज़िंदा इंसान को, ये भी जायज़ है। इससे अगली चौथी सूरत वो ये है कि रब्ब मोहम्मद कह कर या रब्ब जिब्रील कह कर दुआ करना, यानी ये कहना कि ए फ़लाँ के रब, फ़लाँ के रब, ये कह कर दुआ करना, ये भी जायज़ है। ये आपकी स्क्रीन पर मुस्लिम शरीफ की हदीस शो हो रही है, रब्ब जिब्रील कह कर दुआ की गई। ये 4 सूरतें हैं जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वसीला की जायज़ सूरतें हैं। इसके अलावा ये कहना कि बेहक़ मोहम्मद, बेहक़ फ़लाँ, बेहक़ जिब्रील, बेहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, यानी ये अल्फाज कहना, किसी उस शख्स का हवाला देना अल्लाह के दरबार में, यानी आज की इस ज़िंदगी के अंदर मैं ये कहूँ कि वो शख्स यानी फ़लाँ, वो अल्लाह का नेक बंदा भी हो सकता है, वो अल्लाह का नबी भी हो सकता है, कि उसकी हक़ के साथ या उसके ज़रिए मेरी ये दुआ कबूल फरमा। इन अल्फाज का शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वजूद नहीं मिलता। हाँ, अगर किसी इंसान के पास कोई हदीस या कोई आयत ऐसी है कि जिसमें ये हो कि इस तरह दुआ करना ये साबित है तो वो ले आए, हम मानने के लिए तैयार हैं। इससे अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं की हैं अहदीस मुबारका के अंदर, आपने किसी भी इंसान का वसीला इस तरीके से अल्लाह के दरबार में नहीं दिया। ना हज़रत इब्राहीम का वसीला दिया, ना हज़रत ईसा, यानी आपसे पहले जितने भी अम्बिया इकराम गुज़र गए तो आपने किसी का भी वसीला नहीं दिया है। तीसरे नंबर पर यह है कि कुरान मजीद के अंदर जितनी भी दुआएं आई हैं, हज़रत आदम की दुआएं, हज़रत नूह की दुआ, हज़रत इब्राहीम या रसूलुल्लाह की दुआएं आई हैं, या हज़रत मूसा की दुआ आई है, तो किसी दुआ के अंदर भी किसी इंसान ने किसी दूसरे का वसीला नहीं दिया, बेहक़्क़ी के अल्फाज नहीं।
ہر دعا ربنا سے شروع ہو رہی ہے، ربنا غلمنا، ربنا آتنا، یعنی اس طرح کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جس کے اندر کہ کسی کا وسیلہ اس طریقے سے دیا گیا ہو تو وہ لائے۔ اب بات آ جاتی ہے اس آیت پر جو انہوں نے پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب انہوں نے جو معنی کیا ہے یستفتحون، انہوں نے معنی کیا یتوسلون، یعنی یستفتحون سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کی جب جنگ مشرکین کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ جنگ کے اندر یتوسلون یعنی وسیلہ دیا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کا اللہ ہم تجھے وسیلہ دیتے ہیں، آپ ہمیں ان کے خلاف فتح عطا فرمائیں۔ اب یہ جو تفسیر انہوں نے کی ہے یتوسلون کی، یہ کسی بھی مفسر نے تفسیر نہیں کی ہے، اگر کسی نے کی بھی ہے تو وہ بے سند تفسیر ہے، اس لیے کہ باقی تمام مفسرین کی تفسیر اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اب کیا تفسیر کیا مفسرین نے، یہ آپ کے سامنے ابن کثیر کا حوالہ شو کر رہا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یستفتحون اے یستنصرون بمجیئہ، یعنی کہ یہود و نصارہ کی جب مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں، جس وقت وہ ہمارے اندر مبعوث ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ تمہارے خلاف مل کر جنگ کریں گے اور تمہارے خلاف ہم ان کے ذریعے سے مدد حاصل کریں گے اور ہم فتح یاب ہو جائیں گے، یعنی یستفتحون یستنصرون، تو معنی بنتا بھی یہی ہے۔ اب یستفتحون معنی یتوسلون کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر آپ کی اسکرین پر تفسیر بغوی کا حوالہ شو ہو رہا ہے، یہ بھی یستفتحون بمعنی یستنصرون کر رہے ہیں کہ وہ مدد حاصل کرتے تھے، اور آگے یہ فرماتے ہیں یعنی کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے مشرکین جس وقت آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ہم تمہارے خلاف ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اسی لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود و نصارہ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ پہلے تو جس وقت ہماری تمہارے ساتھ جنگیں ہوتی تھی تو تم یہ کہتے تھے کہ رسول آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ایمان لائیں گے، پھر اس کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ تم کتنے بدقسمت ہو کہ پہلے تو تم رسول کے آنے کی دعائیں کرتے رہے کہ وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر فتح حاصل کریں گے، اور جب آ گیا تو ہم تو ایمان لے آئے جو پہلے مشرک تھے، لیکن تم لوگ اب بھی انکار کر رہے ہو۔ تو اس لیے معاذ ابن جبل نے بھی فرمایا۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ یبتغون الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ پکڑو اللہ کی طرف۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وسیلہ ہے اردو کا جس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ بنانا، اور دوسرا وسیلہ ہے عربی کا جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو عربی کا جو وسیلہ ہے اگر آپ اس کو سرچ کریں گے ڈکشنری عربی کے اندر تو اس کا معنی آئے گا قرب تلاش کرنا، قریب ہونا۔ تو یبتغون الیہ الوسیلہ، اللہ کے نزدیک قربت تلاش کرو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، یعنی اعمال کے ذریعے سے قربت تلاش کرو۔ وسیلے کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو والا وسیلہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نزدیک وسیلہ بناؤ، ہاں وسیلہ جو جائز صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ انہوں نے جو دوسری بات کی ہے حضرت بلال والی، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں ان کا حوالہ ذکر کریں اور سند ذکر کریں، اس طرح کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے خلاف جو میں نے آپ کے سامنے روایت ذکر کی ہے حضرت عمر والی، وہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ وسیلے جائز ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ ہمارے دلوں کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، ان کا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔